جو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور سچ وہ ہوتا ہے جو رات میں بھی چمکتے سورج کی طرح چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ آج ہم مولوی فخر الدین کے جھوٹے بیان سے حقائق کے اور ثبوت کے روشنی میں پردہ ہٹانے جا رہے ہیں، تاکہ عوام اہل سنت اس مکر و فریب والے بیان سے گمراہ ہونے سے بچے۔ مولوی فخر الدین اپنے بیان میں فرماتا ہے کہ سید شوکت حسین صاحب جدہ والوں نے تاج الشریعہ کو حکم بنایا تھا، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو ان کا معاون بنایا تھا۔ یہ واقعے کے خلاف بیان ہے۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کو حکم بنانے کی تجویز علامہ ازہری صاحب نے پیش کی تھی، جس کو جدہ میں سید شوکت علی صاحب کے گھر میں مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے منظوری کی تحریر دے کر قبول کیا تھا۔ پہلا ایک یہ جھوٹ ان کا ہم نے واضح کیا جو تحریروں سے ثابت ہے۔ دوسرا جھوٹ کہ جس وقت مجلس قائم کی گئی تھی، مفتی غلام محمد خان صاحب نے بغیر ازہری صاحب کو بتائے جلسہ رکھ دیا تھا، یہ بھی ان کا ایک صریح جھوٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے جو تحریرات سے ظاہر ہے کہ جدہ کی مجلس میں علامہ ازہری صاحب نے خود فرمایا تھا کہ آپ کے جلسہ دستار میں ہم آ رہے ہیں، اسی وقت یہ مجلس بھی قائم کر لی جائے۔ لہٰذا مفتی صاحب نے اچانک جلسہ کر لیا، یہ مولوی فخر الدین کا صریح جھوٹ ہے۔ اس کے بعد مولوی فخر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹھک میں مجلس میں مفتی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں توبہ کرائی؟ مفتی صاحب نے خازن کا حوالہ دیا تو خازن کی عبارت تاج الشریعہ نے پوری پڑھ کر سنا دی، اور یہ فرما دیا کہ یہ مسئلہ تو آپ کے خلاف ہے، آپ کے تحقیق کے خلاف ہے۔ یہ خلاف واقعہ ان کا من گھڑت جھوٹا بیان ہے۔ مولوی فخر الدین اس مجلس میں حاضر نہیں تھے۔ اس مجلس میں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب حکم کی حیثیت سے موجود تھے، سید محمد حسینی صاحب موجود تھے، علامہ صغیر احمد جوکھن پوری صاحب موجود تھے، مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ، علامہ ازہری صاحب اور عوام میں سے دیگر حضرات، اور جناب فاروق خان رضوی صاحب بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس مجلس کا احوال یہ ہے کہ اس مجلس میں مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ مولوی شمیم سیوانی پر حکم کفر پر بات کیجئے۔ اس کو نظر انداز کر کے علامہ نے حرمت کی بحث پر بحث کی، اور علامہ جج کی حیثیت کو چھوڑ کر خود فریق کی حیثیت سے بحث کرنے لگے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ اس مسئلے پر بحث چلی، حرمت کے مسئلے پر 1 سے 1.5 گھنٹہ بحث ہونے کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے حکم صاحب جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب سے کہا کہ جناب مولوی شمیم سیوانی کا دعویٰ کہاں ہے؟ اب آپ حضرات غور فرمائیں۔ شریعت کے نزدیک قضا کی محفل کے قانون اور ضابطے کی بنیاد پر جب تک مدعی کا دعویٰ مدعا علیہ کو نہ دے دیا جائے اور اس سے جواب دعویٰ طلب نہ کر لیا جائے، حکم کی مجلس شروع ہی نہیں ہوتی۔ علامہ نے دعویٰ اپنے شیروانی کی جیب میں چھپا لیا اور حرمت کی بحث کرنے لگے، اور 1 گھنٹے کے بعد مفتی غلام محمد صاحب علیہ الرحمہ کے مانگنے پر شیروانی کی جیب سے نکال کر دعویٰ پیش کیا۔ اب مسئلہ یہاں اڑ گیا کہ اب یہ دعویٰ ہم مفتی صاحب کو دے چکے، اب ان کا جواب دعویٰ لینا لازمی اور ضروری ہو گیا ہے۔ اس بنیاد پر
مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوئی، جسے مولوی فخر الدین کہتا ہے کہ دوسرے دن مفتی صاحب کی توبہ اور رجوع کرنے کے لیے مجلس دوسرے دن ہوئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس مجلس میں نہ کوئی حکم سنایا گیا، نہ کوئی حکم پلٹا یہ کہا گیا، نہ کسی قسم کا فسق و فجور کا حکم مفتی غلام محمد صاحب پر دیا گیا۔ یہ تحریروں سے، اس دستاویز سے، حقائق سے کہیں سے بھی مولوی فخر الدین ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا۔ مجلس اگر اس میں حکم بیان ہوتا تو مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کے جواب دعویٰ کے لیے مجلس دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوئی۔ دوسرے دن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب کا انتظار کرتے رہے، مفتی صاحب نہیں آئے، اور مولوی فخر الدین یہاں اتنا بڑا جھوٹ گڑ رہا ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرمائے۔ مولوی فخر الدین کہتا ہے کہ دوسرے دن یہ دونوں حضرات مفتی صاحب کا انتظار کرتے رہے، مفتی صاحب نہیں آئے۔ بعد میں مفتی صاحب نے ایک تحریر بھیجی اور یہ کہا کہ میں اب علامہ کو حکم تسلیم نہیں کرتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیے کتنا بڑا فتین، کتنا بڑا جھوٹا شخص کیسے جھوٹ کو گڑھ کے عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ ہم دستاویز پیش کر کے ثابت کریں گے کہ اس کا جھوٹ عوام اہل سنت اپنے نظروں سے دیکھے۔ دوسرے دن مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے مولوی شمیم سیوانی کے دعوے پر اپنا جواب دعویٰ پیش کیا۔ وہ جواب دعویٰ آپ غور فرمائیے۔ حکم کی مجلس قائم ہوئی 14 فروری 2001 کو، اور مفتی صاحب نے دوسرے دن 15 فروری 2001 کو اپنا جواب دعویٰ کی تحریر حکم علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے نام سے ان حضرات کے خدمت میں حاضر کی۔ آپ اس تحریر کے چند جملے ملاحظہ فرمائیں۔ بگرامی حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ذریعے مولوی شمیم کے دعوے کی تحریر مل گئی، جس کا جواب ذیل میں حاضر ہے۔ عرض ہے کہ مولوی شمیم نے دعوے کی تحریر میں یہ لکھا ہے کہ گوندیا کی مسلم جماعت نے غلام محمد خان کو مولوی امتیاز کی توبہ کے لیے بلوایا تھا۔ مولوی شمیم کا یہ بیان بالکل غلط اور جھوٹ ہے، بلکہ مسلم جماعت نے خاص طور پر مولوی شمیم اور مولوی امتیاز دونوں کے لیے بلوایا تھا، بلکہ مجھ کو بلوانے میں خود مولوی شمیم احمد کی تحریک تھی کہ غلام محمد خان کو بلوایا جائے۔ ہماری عرض ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی اہم اور سنگین ہے۔ مولوی شمیم سے کہا جائے کہ وہ مسلم جماعت کے ان گواہوں کو پیش کرے جنہوں نے بلوایا تھا۔ مولوی شمیم نے اپنے دعوے میں یہ بھی کہا ہے کہ مولوی امتیاز سے توبہ کے بعد غلام محمد خان نے فوراً مولوی شمیم سے یہ کہا کہ آپ بھی توبہ کر لیجئے، چونکہ آپ نے قاسم پٹھان جو کافر تھا اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مولوی شمیم کا یہ بیان بالکل جھوٹ اور اتہام ہے۔ مولوی شمیم نے جو استفتاء بریلی شریف بھیجا تھا اس میں صاف لکھا تھا کہ غلام محمد خان نے صرف ایک فاسق شخص کے بیان پر فیصلہ کر دیا، اور اب اس دعوے کی تحریر میں استفتاء کے فاسق شخص کی عبارت کو بھی اڑا دیا اور سیدھا یہ اتہام دھر دیا کہ مولوی امتیاز کے توبہ کے بعد فوراً مولوی شمیم سے یہ کہا کہ آپ بھی توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ تم نے کافر پٹھان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مولوی شمیم کا یہ بیان بالکل غلط ہے، لہٰذا اس پر گواہ طلب کیے جائے۔ مولوی شمیم نے اپنے دعوے کے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے کہنے پر توبہ کر لیتا ہوں، مگر پٹھان کو کافر نہیں مانوں گا۔
جب تک آپ کفر پر دلیل پیش نہ کرے، چنانچہ دلیل کفر نہ پیش کر سکے اور ہم سے توبہ کرنے پر اصرار کیا۔ مولوی شمیم کا یہ بیان قطعی غلط اور اس پر گواہ طلب کیے جائے وغیرہ وغیرہ۔ فقط غلام محمد خان غفر لہو۔ یہ جواب دعویٰ کی تحریر ہے جو مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے دوسرے دن 15 فروری 2001 کو حکم علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب آپ غور فرمائیے فخر الدین کیا کہتا ہے۔ مفتی صاحب نے ایک تحریر بھیج دی اور کہہ دیا کہ میں تم کو حکم نہیں مانتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل سنت اس گمراہ گر مولوی سے بچیں اور عوام اہل سنت کو بھی اس سے بچائے۔ آگے مولوی فخر الدین کہتا ہے کہ مفتی صاحب اڑے رہے اور توبہ نہیں کی، یہ پورا خلاف واقعہ بیان۔ اس کے بعد مولوی فخر الدین، مولوی عتیق الرحمن صدیقی، تمام الازہریوں سے یہ ہم پرخلوص درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضور عمدۃ المحققین الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ پر مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے حیات میں اور آپ کے پردہ فرمانے کے 13 سال بعد تک علامہ اظہری صاحب کا کوئی فتویٰ، کوئی تحریری بیان، ایک لفظ بھی آپ بیان نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے۔ 1 نومبر 2015 کے بیان کو آپ فراڈ اور سازش سے حاصل کیا گیا اور اس کے بعد فتنے برپا کیے گئے۔ مفتی صاحب کا مسئلہ 1999 میں مولوی شمیم سیوانی کے پہلے خط اور گوندیا کی مجلس سے شروع ہوا۔ حکم کی مجلس قائم ہوئی۔ 14 فروری 2001 کو مفتی صاحب نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیا۔ 15 فروری 2001 کو حکم کی مجلس میں مفتی صاحب پر کوئی حکم ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی حکم دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حکم کی مجلس کے بعد ہی علامہ اظہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان تحریری بحث و مباحثہ ہوا۔ تمام تحریروں کے کسی لفظ سے بھی کوئی اظہری حضرات یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب پر کوئی حکم ان کے حیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مولوی فخر الدین کا دوسرا جھوٹ اور فراڈ اور مکر و فریب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ مہینوں کے بعد بنگالی پنجے میں دوبارہ مجلس قائم ہوئی۔ ارے عقل کے اندھو، جب حکم کی مجلس میں مفتی صاحب پر حکم لگ گیا، توبہ کا اصرار ہوا، مفتی صاحب نے توبہ نہیں کیے، تو کچھ مہینے گزر جانے کے بعد تاج الشریعہ پھر سے مفتی صاحب کے ساتھ مجلس کیوں کر رہے؟ وہ صاف فرما دیتے کہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا ہے، آپ کا حکم بیان کر دیا گیا ہے، آپ رجوع کریے۔ لیکن مفتی صاحب کی اب دوبارہ بنگالی پنجے میں بحث اور معاملات شروع ہو رہے ہیں۔ حکم کی مجلس ہو جانے کے 8 مہینے کے بعد 26 ستمبر 2001 کو علامہ اظہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان مولوی شمیم سیوانی کے مسئلے پر دوبارہ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں علامہ اظہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان ایک مشترکہ تحریر بنی۔ 26 ستمبر 2001 کو وہ تحریر آپ سماعت فرمائیے۔ آج مورخہ 26 ستمبر 2001 کو حضرت علامہ محمد اختر رضا خان صاحب اور مجھ غلام محمد غفر لہو کے درمیان مولوی شمیم احمد کے بارے میں تفصیلی بات چیت ہوئی اور آخر میں یہ طے کیا گیا کہ ابھی مزید دوسری مجلس کی ضرورت ہے، لہٰذا
جب تک دوسری مجلس ہو کر آپس میں معاملہ طے نہیں ہو جاتا، مولوی شمیم صاحب اور دوسرے مفتی غلام محمد خان کی طرف اشتہار بازی اور عوام فضول بحثیں ہرگز نہ کرے۔ فقط غلام محمد خان غفر لہو، محمد اختر رضا خان قادری غفر لہو، برمکان الحاج سیٹھ انیس احمد بنگالی پنجہ ناگپور۔ اب آپ غور فرمائیے، بنگالی پنجے میں مفتی صاحب اور علامہ اظہری صاحب کے درمیان میں یہ مشترکہ تحریر بنی کہ کچھ ایک دور کی بات چیت ہو گئی ہے، دوسرے دور کی گفتگو کا مزید وقت چاہیے، اور فخر الدین کہتا ہے کہ اس میں ثابت کر دیا تاج الشریعہ نے، اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ تو جناب یہ تحریر جس پر علامہ اظہری صاحب کی اوریجنل دستخط موجود ہے، یہ تحریر جھوٹی ہے کہ آپ جھوٹے ہو؟ عوام اہل سنت کو ایسا گمراہ مت کریے۔ آپ کو تو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، لیکن عوام اہل سنت کے آخرت کی فکر فرمائیں۔ عوام اہل سنت ایسے مولوی کے جھوٹ، فریب اور مکر سے بچے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں، گانجا کھیت میں تاج الشریعہ نے فرمایا کہ الیاس قادری پر بھی کوئی حکم ثابت نہیں ہے، کراچی والے پر اور مولوی شمیم پر بھی حکم ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے علامہ اظہری صاحب کے اس بیان پر ان پر گفتگو فرمائی۔ ان کے بعد ان کو تحریر بھیجی کہ آپ نے خود معاہدہ کیا کہ ابھی ایک دور کی بات چیت ہوئی، دوسرے دور کی گفتگو باقی ہے، اور آپ نے خود معاہدہ توڑا۔ اس کے دستاویزات پورے محفوظ ہے، اس کی خط و کتابت جو علامہ اظہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان ہوئی، اس کے بھی دستاویز محفوظ ہے، جس سے یہ ثابت ہے کہ مولوی فخر الدین کتنا بڑا جھوٹا اور مکار اور فریبی شخص ہے۔ عوام اہل سنت اس سے بچیں۔ آگے مولوی فخر الدین فرماتا ہے کہ مولوی الیاس قادری صاحب پر مفتی غلام محمد خان صاحب نے حکم کفر بیان کیا، اور تاج الشریعہ نے جب اس حکم کفر کو دیکھا تو تاج الشریعہ نے فرمایا کہ الیاس قادری پر حکم نہیں لگتا، اور جب میں نے وہ تحریرات میں پڑھی تو میں پریشان ہو گیا، حالت خراب ہو گئی کہ کیا تاج الشریعہ کا علم تھا، کیا گہرائی تھی۔ مولوی فخر الدین کی یہ پوری غلط بیانی اور جھوٹے بیانات ہے۔ مولوی الیاس قادری کے پورے دستاویز محفوظ ہے۔ حضور عمدۃ المحققین الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ نے مولوی الیاس قادری کے قول پر کفریہ قول کا حکم دیا تھا۔ مفتی شریف الحق صاحب سے سائل نے سوالات میں دھوکہ کر کے یہ حکم مفتی شریف الحق صاحب نے دیا تھا کہ مولوی الیاس پر کوئی حکم نہیں آئے گا، اور اسی فتوے پر علامہ اظہری صاحب نے اپنی تحریر لکھی تھی تصدیق کے ساتھ کہ الیاس قادری پر کوئی حکم نہیں آئے گا۔ اس کے بعد تاج الشریعہ اور مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ الرحمہ کے درمیان تقریباً ایک سال کے قریب بہت علمی تحقیقی بحث و مباحثہ اور بحثیں شروع ہوئی۔ جب مفتی صاحب کے ساتھ علامہ اظہری صاحب کی بحثیں شروع ہوئی اور بہت گہری گفتگو ہوئی، اس کے بعد خود علامہ اظہری صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، اور آپ کی تحریر ہے کہ مولوی الیاس قادری کو احتیاطاً توبہ، تجدید ایمان، تجدید بیعت کرنا فرض ہے۔ یہ تحریروں کو چھوڑ کر جھوٹے بیانات گڑھنا، اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ مولوی فخر الدین کے مکر و فریب سے عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ عوام اہل سنت سے خصوصی گزارش ہے کہ دیکھیے، حضور عمدۃ المحققین الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب علیہ رحمت و رضوان پر
1999 کا مسئلہ 2002 تک چلا۔ پورا مسئلہ علامہ اظہری صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان تحریر بحثیں چلی۔ کسی تحریر سے، کسی بیان سے مفتی صاحب کے حیات میں کوئی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب کے پردہ فرمانے کے 13 سال بعد 1 نومبر 2015 کو چند حضرات نے دھوکہ فریب کر کے علامہ اظہری صاحب سے غلط بیانی کر کے یہ حکم شائع کروایا تھا، جو زبانی آڈیو میں تھا، جس کو انہوں نے لیٹر ہیڈ پر ٹائپ کیا اور اس کو فتوے کی شکل میں لوگوں کو دوڑا کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اب اس فتوے کی حقیقت دیکھیے۔ وہ بیان شریعت کے خلاف جو زبانی گفتگو کے تھے، ان حضرات نے لیٹر ہیڈ پہ ٹائپ کر کے فتویٰ بنا دیا، اور اس میں آپ غور کریے کہ اب وہ فتویٰ جب سامنے آیا تو اس میں تاج الشریعہ کی دستخط نہیں ہے۔ 1 سال کے بعد پھر اس پہ دستخط کرا کر مہر لگائی جا رہی ہے۔ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی آج فتویٰ دے رہا ہے، دستخط 1 سال کے بعد کر رہا ہے؟ لہٰذا عوام اہل سنت ان مولویوں کے فریب، دھوکے دڑی سے بچے۔ آپ یقین جانیں، یہ مولوی فخر الدین یہ وہ شخص ہے جو مفتی صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد مسلسل یہ مفتی صاحب کے عرس میں مفتی صاحب کے کرامتیں، ان کی دینی خدمت اور ان کے علمی خدمات پر مسلسل تقریریں کرتے رہا۔ یہ بوتھلی شریف میں ان کے عرس میں حاضر ہوتے رہا، اور آج یہ عوام اہل سنت سے کہہ رہا ہے کہ حکم کی مجلس میں حکم ہو گیا تھا، تاج الشریعہ نے خازن کی عبارت پوری پڑھ کے سنا دی تھی۔ یہ مولوی ناگپور کے عرس کے جلسوں کے علاوہ دیگر جلسوں میں ممبئی میں مفتی صاحب علیہ الرحمہ کہہ کر پکار کے تقریریں کر چکا تھا۔ یہ آدمی بہت بڑا فریبی، دھوکے باز، غلط آدمی ہے۔ اس کو شریعت کا کوئی پاس نہیں۔ اہل سنت اس کے مکر و فریب سے بچے اور عوام اہل سنت کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔